بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 3 بہت اہم ترین خبریں ہیں جن پر آج کی اس ویڈیو میں مجھے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں ایک فارورڈ بلاک بننے کے لیے جا رہا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اگینسٹ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ تقریباً 7 سے 8 ارکان پر مشتمل ایک گروپ ہے اور یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ یہ ناراض ہیں پنجاب حکومت سے، مریم نواز سے۔ ان کے کیا تحفظات ہیں، کیا خدشات ہیں اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاق میں بلاول بھی ناراض ہیں مرکزی حکومت سے، شہباز شریف صاحب سے۔ ان کی ناراضگی کیا ہے اور شہباز شریف صاحب اب کیا اقدامات کر رہے ہیں ان کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اتحادی ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے جناب ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور جو 24 نومبر کا احتجاج ہے، فائنل کال ہے عمران خان کی، اس حوالے سے ایک بار پھر سے ایک اہم پیغام عمران خان کا آیا ہے اڈیالہ جیل سے، جو کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے اور تیاریاں کہاں تک ہیں 24 نومبر کی، اور حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں اہم ڈیٹیلز ہیں، ڈیولپمنٹ سے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا چلیں پہلے 24 نومبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں 24 نومبر کی جو فائنل کال ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے فنڈز بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو کے پی ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں، جہاں پر بشرا بی بی بھی موجود تھیں اور تمام تر جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس میں فنڈز کے حوالے سے جب معاملہ زیر بحث آیا تو یہ پھر پوچھا گیا کہ یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، یہ اخراجات کہاں سے آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے، پنجاب کی قیادت بھی یہاں پر موجود تھی۔ تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ پارٹی خود سے جو ہے یہ فنڈز ارینج کرے گی۔ جو مخیر لیڈران ہیں جن کے پاس فائنانس کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے، وہ یہ تمام تر اخراجات ایکسپنسز جو ہیں وہ برداشت کریں گے، جس میں علی امین گنڈا پور بھی ہیں، جس میں پنجاب کے جو ہے وہ لوگ شامل ہیں۔ یہ تمام تر جو ہے وہ ایکسپینس برداشت کریں گے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہو، چاہے وہ دھرنے میں جا کر جو ہے وہ کھانے پینے کا ہو، چاہے وہاں پر سٹے کرنے کا ہو، یا ایون کہ اگر مقدمات بھی درج ہوتے ہیں تو اس میں بھی ضمانتوں کے لیے اور دیگر جو لیگل پروسیس ہوتا ہے اس میں جو بھی اخراجات ہوں گے وہ یہ تمام تر لوگ برداشت کریں گے۔ یہ تیاری اس وقت چل رہی ہے اور بھرپور انداز میں چل رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ دوسری جانب اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو اہم خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے وزارت داخلہ سے 400 کنٹینر مانگے ہیں شہر کو سیل کرنے کے لیے۔ 400 کنٹینر 24 نومبر کو شہر سیل کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ وزارت داخلہ کو باقاعدہ طور پر ایک ریکویسٹ بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے فارورڈ کر دی گئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ فوری طور پر کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی دفعہ 144 ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے نافذ نہیں ہوئی، یہ کوئی ایک ہفتے کے لیے نافذ نہیں ہوئی، یہ 60 دن کے لیے یعنی کہ 2 مہینوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کسی بھی قسم کی گیدرنگ پر یہاں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دیکھیں پہلے جب تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا تو ایس سی او تھی یہاں پر، تو دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا، تو اس وقت ہم لوگوں نے بھی یہ کہا تھا، جو دیگر جو صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ٹھیک ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ملکی جو ہے وہ سالمیت کا اور ملکی سیکیورٹی کا اور ایک انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو تشخص ہے اس کا سوال ہے، اس کی بات ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی آنچ، کوئی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ معاملہ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اب دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اگلے 2 مہینے کے لیے، اور پنجاب حکومت نے بھی، آپ کو یاد ہے میں نے اپنی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ جمعہ ہفتہ اتوار انہوں نے جناب لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا تھا، اور لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا اسموگ کی وجہ سے۔ حالانکہ اب موسم کچھ بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، اور بڑا اچھا بہانہ بھی انہیں مل گیا تھا کہ چلیں اگر احتجاج ہوتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جی لاک ڈاؤن ہے، ہم کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور جو باہر نکلیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، مقدمات درج ہوں گے۔ تو یہ پنجاب حکومت کی جانب سے تو خیر آغاز کیا ہی جا چکا ہے، لیکن اب اسلام آباد پولیس بھی اس حوالے سے تمام تر جو اقدامات ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ اچھا، عمران خان کا جو پیغام سامنے آیا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو فائنل کال ہے 24 نومبر کی، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان بھر کے عوام کے لیے ہے
جو کہ 24 نومبر کو باہر نکلیں گے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے، جو حقوق ان کے سلب کر لیے گئے ہیں، جو مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، وہ اس کے حصول کے لیے باہر نکلیں گے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا، تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، لیکن ہمارا مینڈیٹ چرا کر چوروں کو ایوان میں بٹھا دیا گیا، ایسے اقدامات سے قوم کو غلام بنا دیا گیا ہے، اب لوگوں کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت ملک میں میڈیا اور جوڈیشری کو تباہ کر دیا گیا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے وی پی این پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ وی پی این کے حوالے سے کریک ڈاؤن تو ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں ان کا بیان سامنے آ گیا کہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ وی پی این پر چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، وی پی این کو بند کیا جا رہا ہے۔ پھر جناب خان صاحب کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی احتجاج کرنے کا کہا ہے، اور یہ اپیل کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ ملک کی خاطر انہیں یقین ہے کہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بھی احتجاج کریں گے۔ یہ اہم پیغام جو ہے وہ عمران خان کا 24 نومبر کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بڑی خبر کی جانب، اور بڑی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں مریم نواز کے اگینسٹ ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور مزید بھی بننے کے لیے جا رہا ہے۔ کچھ ارکان ہیں جو کہ اس میں موجود ہیں، ان کے تحفظات ہیں، اور انہوں نے اپنے تحفظات سے شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا ہے، نواز شریف کو بھی نہیں بلکہ شہباز شریف کو آگاہ کر دیا ہے، چونکہ یہ سینئر لوگ ہیں، سینئر ایم پی ایز ہیں، سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے پنجاب سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور یہ شہباز شریف کی کابینہ میں شامل تھے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، لیکن موجودہ حکومت میں یعنی کہ مریم نواز کی حکومت میں انہیں اگنور کیا گیا، انہیں نظر انداز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تحفظات اب شہباز شریف کے سامنے رکھے ہیں۔ اب دیکھیں، جب پنجاب حکومت بنائی گئی تھی تو اس وقت جو کابینہ تشکیل دی گئی وہ 18 لوگوں پر مشتمل کابینہ ہے، اور ان 18 میں سے 12 نئے چہرے ہیں، 6 پرانے چہرے لیے گئے تھے جو کہ شہباز شریف کی کابینہ میں بھی شامل تھے، اور باقی 12 جو ہے وہ نئے چہرے ہیں، اور آبویسلی یہ وہ لوگ تھے جو کہ مریم نواز کے زیادہ قریبی تھے، جو کہ مریم نواز کی خوشامد زیادہ کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، ان کی لابی کا حصہ سمجھے جاتے تھے، تو ان لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، جس میں بیشتر خواتین بھی ہیں، جنہیں شیر افضل مروت کی جانب سے یا دیگر لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی ٹک ٹاک پر پنجاب حکومت چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے سیاسی بیانات تھے۔ تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بنا ہے، ایک ناراض گروپ ہے پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں، اور انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے شہباز شریف کو۔ تقریباً 7 سے 8 لوگوں کا یہ گروپ ہے فی الحال، اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی جاری ہیں۔ اب ان میں بہت سینئر ارکان ہیں جو کہ آلریڈی شہباز شریف کی کابینہ میں کام کر چکے ہیں۔ جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں پہلا نام ہے جی سابق اسپیکر رانا اقبال کا، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال، وہ اس گروپ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یاور زمان ہیں، شیر علی خان ہیں، ایوب گادھی ہیں، منشا اللہ بٹ، سعید اکبر نوانی اور دیگر ایم پی ایس جو ہے وہ شامل ہیں، اور دیگر لوگوں کے ساتھ، دیگر ایم پی ایس کے ساتھ جن کے گریونسز ہیں، جن کے خدشات ہیں یا تحفظات ہیں، ان کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں۔ اب دیکھیں ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا شکوہ کیا ہے؟ سب سے بڑا شکوہ تو آبویسلی یہی ہے کہ کوئی وزارت نہیں ملی، یہ سینئر لوگ تھے، انہیں نظر انداز کر دیا گیا، اگنور کر دیا گیا موجودہ حکومت میں، تو یہ ان کا سب سے بڑا شکوہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ناراض ہیں کہ کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی انہیں جو ہے مشیر نہیں بنایا گیا، کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ناراض ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا ایک بڑا شکوہ یہ ہے کہ جی ان کے حلقے میں کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں اس وقت پی ایم ایل این کو بہت زیادہ عوامی مخالفت کا سامنا ہے۔ اب اگر ان کے حلقے میں کام بھی نہیں ہوں گے، انہیں ترقیاتی فنڈز بھی نہیں ملیں گے، عوام کو کچھ سہولیات نہیں ملے گی، تو پھر عوام گالیاں تو نکالیں گے، عوام پھر مزید ان کے خلاف ہوں گے، پھر اگلی دفعہ ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا شکوہ ان کا یہ ہے کہ ان کے حلقے میں ترقیاتی کام بھی نہیں ہو رہے، انہیں ترقیاتی فنڈز بھی نہیں مل رہے، اور یہی ان کے جو ہے وہ ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ بنی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بتایا گیا ہے کہ یہ گروپ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی حکومتی اراکین سے علیحدہ بیٹھتا ہے۔ جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ حکومتی ارکان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، بلکہ یہ الگ بیٹھتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے تحفظات شو بھی کیے ہیں، اور صرف شہباز شریف کو نہیں، اس سے پہلے مریم نواز کو بھی اپنے تحفظات شو کر چکے ہیں، اپنے گریونسز جو ہیں ان کے سامنے رکھ چکے ہیں، لیکن
اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، مریم نواز کی جانب سے انہیں سیریس نہیں لیا گیا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کو بنے 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے تحفظات دور نہیں کیے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ حلقے میں کام نہ ہونے کی وجہ سے نون لیگ کے سینئر اراکین صوبائی اسمبلی کافی پریشان ہیں، اور یہ پریشانی وہ بارہا شیئر بھی کر چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی جو ہے وہ ازالہ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جناب ایک بڑا مسئلہ شاید بننے کے لیے جا رہا ہے مریم نواز کے لیے، جو ایک فارورڈ بلاک بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر یہ سینئر ارکان جو ہے ان کے خدشات فوری طور پر دور نہیں ہو جاتے، ان کے ریزرویشنز ختم نہیں ہو جاتے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے مریم نواز کی حکومت کے لیے۔ اچھا، اب مرکزی حکومت کی بات کر لیتے ہیں، تو وہاں پر بلاول بھی ناراض ہیں۔ بلاول کی پریشانی، بلاول کی جو شکایات ہیں وہ بھی جائز ہیں۔ بلاول کی شکایات کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو انہیں شکایت یہ تھی کہ انہیں جوڈیشل کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں جو پارلیمنٹیرینز تھے اس میں ایک نون لیگ کا ہونا تھا بندہ اور ایک پیپلز پارٹی کا ہونا تھا، اور بلاول کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ وفاقی وزیر قانون نون لیگ کی جانب سے ہیں، اٹارنی جنرل بھی نون لیگ کی جانب سے ہیں، تو 2 پارلیمنٹیرینز ہمارے ہونے چاہیے، ہماری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس پر جو ہے وہ بلاول نے بائیکاٹ کیا اور بلاول ناراض ہو گئے۔ یہ ان کی مین پریشانی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی ایک اور شکایت یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو دیگر قانون سازی ہو رہی ہے، دیگر جو بل پاس کیے جا رہے ہیں، اس میں انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ سولو فلائٹ لی پی ایم ایل این نے، اور خود ہی سے جو ہے وہ تمام بل منظور کروا لیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی۔ یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا شکوہ ہے بلاول بھٹو کا، جس پر وہ ناراض ہیں۔ لیکن یہ ناراضگی شاید ان کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بل جو ہے وہ پی ایم ایل این نے خود تو نہیں پاس کروائے نا، وہ تو بل انہیں بنے بنائے ملے تھے جو کہ انہیں پاس کروانے پڑے تھے۔ اب اپیرنٹلی اسحاق ڈار صاحب کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے، یہ ٹاسک دیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے کہ وہ جائیں اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں اور ان کے تمام تر تحفظات جو ہیں وہ دور کریں۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو دبے الفاظ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو جس طرح سے کہا گیا تھا ہم نے اس طرح سے کر لیا ہے، تو آپ کی جو شکایات ہے وہ ہم سے نہیں ہونی چاہیے، ان سے ہونی چاہیے جنہوں نے ہم سے قانون سازی کروائی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے دبے الفاظ میں بلاول بھٹو کو۔ تو بہرحال اب اسحاق ڈار صاحب کو یہ ٹاسک بھی سونپا گیا ہے، تو اب ہوگا کیا؟ اب صرف دکھانے کے لیے ظاہری طور پر جو ہے وہ بیٹھک ہوگی، وہ بلاول بھٹو سے ملیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے، ان کے تحفظات جو ہے وہ بعد میں کہا جائے گا کہ دور کر دیے گئے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال اس وقت جو بلاول بھٹو کی ناراضگی ہے وہ یہی ہے کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا ہے اور خود ہی یہ تمام تر قانون سازی کی جا رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب بھی میرے خیال سے اس سلسلے میں بے بس ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی، اور 24 نومبر کے حوالے سے جو ایک پینک کریٹ ہو رہا ہے حکومت کے اندر، وہ پینک بالکل واضح ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونے کے لیے جا رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔